بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، دنیا کی تاریخ ایک سے بڑھ کر ایک ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کشتوں کے پشتے لگا کر زمین کا کوئی ایک ٹکڑا حاصل کیا اور فاتح کہلائے۔ تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں ایک ہی جنگ لڑی اور دنیا میں فاتح کہلائے۔ ہم ان افراد کے متعلق بھی جانتے ہیں جنہوں نے قوموں کی زندگی کو تہو بالا کیا اور فاتح کہلائے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی فاتح کہلائے جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اپنے آپ کو فاتح کہلوایا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے فاتح اعظم کی لازوال روداد سنانے جا رہا ہوں جس کی داستان سن کر آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی فاتح ہو تو ایسا ہی ہو۔ دوستو، میں ذکر کر رہا ہوں کائنات کے آخری نبی رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اہم ترین فتح یعنی فتح مکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ کی پاکیزہ ترین زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک عظیم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جنگی اور حربی صلاحیتوں سے بھی مالا مال تھے اور جنگ کے دوران افواج کی صف بندی میں بھی اعلیٰ ترین مہارت رکھتے تھے۔ اس زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمالات دکھائے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نشانہ لگانے والے بھی تھے۔ آپ کی حربی یعنی جنگی صلاحیتوں کی پرکھ اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانی اور ایذا رسانی شروع کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ کفار مکہ کے ساتھ جنگ و جدل کا آغاز مکہ میں رہتے ہوئے نہیں ہو گیا تھا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کفار کی طرف سے بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ کے بعد ہوا تھا۔ کفار مکہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں وہ کسی بھی صورت آرام اور سکون سے زندگی نہ گزار سکیں۔ اگر مسلمانوں کو امن و سکون میسر آ گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین گھر گھر پھیل جائے گا اور ان کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں بھی انہوں نے زندگی کو آسان نہ پایا۔ مکہ میں کفار مکہ سے خطرات تھے اور یہاں زندگی میں یہودیوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ مسلمان اسلام لانے کے بعد بھی ابھی تک منظم نہیں ہوئے تھے۔ مکہ میں اسلام لانے والے مسلمانوں کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سابقین الاولین کے نام سے پکارا ہے۔ یہی لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ مدینہ میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی اور یہ وہ غریب اور سادہ لوگ تھے جو قبیلہ اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے معاملات یہودیوں کے ہاتھ میں تھے۔ دوسری صدی عیسوی میں رومیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے یہودی اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ مدینہ سے لے کر شام تک ان قبائل نے اپنی بستیاں بسا رکھی تھیں اور جا بجا اپنی چھاؤنیاں اور قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ ان قبائل میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ اب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دو قبیلوں کے اصل یمن سے ملتی تھی۔ یہ قبائل بھی مدینہ میں آباد تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان قبائل کا نام بنی اوس اور بنو خزرج تھا۔ مدینہ کے یہودی بنی اوس اور بنو خزرج پر اپنی حاکمیت قائم رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح سے مکہ اور مدینہ میں دو علیحدہ علیحدہ قوتیں کار فرما تھیں۔ ہر دو فریق مکہ اور مدینہ میں سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اپنی سیادت کا سکہ رائج کیے ہوئے تھے۔ مکہ میں قریش مکہ اور مدینہ میں یہود قبائل کا طاقت میں ہونا دونوں شہروں کے کمزور طبقوں کے استحصال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انہیں مدینہ میں بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے حالات وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مکہ میں کفار مکہ اور یہاں مدینہ میں یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ ان حالات میں تنگ آمد و جنگ آمد کا محاورہ مکمل طور پر مسلمانوں پر صادق آتا تھا۔ ہجرت کے کچھ ہی عرصہ بعد مسلمانوں کو اسلام کی پہلی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مدینہ سے تقریباً 40 میل دور بدر کے میدان میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ بدر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے لیے مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ اور فیصلہ کن جنگ تھی جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جنگ احد کا وقت آن پہنچا۔ اس جنگ میں بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حربی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔
مگر چند دوستوں کی جلد بازی کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی صلاحیتوں میں خدا نخواستہ کوئی کمی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ جنگ میں شامل چند ساتھیوں کی جلد بازی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بہرحال مکمل طور پر کامیاب تھی۔ کفار مکہ میں سے سردار مکہ جناب ابو سفیان نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی انتہا کی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے شروع ہونے والا یہ دور اب فتح مکہ کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے بہت سے پیارے عزیز اللہ کے راستے میں شہید کروا لیے تھے، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ اور ان کے غلام وحشی بن حرب کے ناپاک ارادوں کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ ان کی شہادت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا ملال تھا۔ مدنی زندگی کے 10 سالوں میں کل 62 جنگیں ہوئیں، جن میں سے 26 جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ بقیہ 36 جنگوں کی کمان بھی بالواسطہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ 36 جنگیں وہ ہیں جن کے لیے فوجی دستوں کو روانہ کرتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ہدایات جاری فرمائیں۔ اب فتح مکہ کا وقت آن پہنچا تھا۔ یہ اگرچہ فی نفسی ہی کوئی جنگ نہیں تھی، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہی تھی جس کی وجہ سے کسی ذی نفس کا خون نہیں بہایا گیا۔ اس معرکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو کفار مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون بہانے سے دانستہ گریز کیا اور کفار مکہ ہی میں سے اپنے جانی دشمنوں کے گھروں کو ہی مکہ والوں کے لیے جائے پناہ اور دارالامان قرار دے کر اسلام کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت دیا۔ یہ دنیا کی وہ واحد جنگ تھی جس میں خون بہائے بغیر فتح حاصل کی گئی۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو آنے والے زمانوں میں بھی مشرق و مغرب میں فتح کے جھنڈے گاڑنے نصیب ہوئے، اور رومیوں، قیصر و کسریٰ، ہسپانیہ اور صفویوں کے خلاف صفارائی کے نتیجہ میں مسلمانوں کو سینکڑوں سالوں کی حکومتیں نصیب ہوئیں۔ کاش آج کے مسلمان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بعین ہی عمل پیرا ہو کر پھر وہی عروج اسلامی حاصل کر لیں۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک اور مزید بہترین واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔